سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوام کی خیر خواہی۔ دور فاروقی میں 18 ہجری کو مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح شدید خشک سالی کا شکار ہوئے۔ غذائی اجناس کی کمی ہو گئی اور لوگ انتہائی پریشان تھے۔ اس سال کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ام رسول سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی تھی، مگر کبھی قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور پیاروں کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ شاید اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی تکلیف کا اتنا احساس تھا کہ آپ نے خود بھی گھی اور گوشت کا استعمال چھوڑ دیا اور زیتون کے تیل پر گزارا فرمانے لگے تاکہ آپ کی زندگی رعایا کے حالات سے ہم آہنگ رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھی کا استعمال ترک کرنے کے باعث آپ کے پیٹ میں خشکی بڑھ گئی اور اس سے آوازیں آنے لگیں۔ آپ نے فرمایا تقرقر انہ لیس لک عندنا غیرہ حتی یحیی الناس، یعنی اے پیٹ تو جتنی چاہے آوازیں نکال، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب تک مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو میرے پاس تیرے لیے مرغن غذائیں نہیں ہیں، تجھے اسی تیل پر گزارا کرنا ہوگا۔ خیر گاہی کے ایسے واقعات بے شمار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو گھر سے نکلے تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپکے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک گھر میں تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد وہاں سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ اگلی صبح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے تاکہ رات کے معاملے کا کھوج لگائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک بوڑھی معذور خاتون رہتی ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا ما بال ھذا الرجل یاتیک، یعنی یہ بزرگ تمہارے گھر میں کس لیے آتے ہیں؟ اس نے کہا انہ یتعاہدنی منذ کذا وکذا یاتینی بما یصلحنی ویخرج عنی العذا، یہ صاحب کافی عرصے سے میری خبر گیری کر رہے ہیں، یعنی میں معذور ہوں، لہٰذا یہ میری ضرورت کی چیزیں لا دیتے ہیں، نیز گھر کا کام کاج اور صفائی کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کہنے لگے ثقلتک امک یا طلحہ اعترات عمر تتبع، طلحہ بڑے افسوس کی بات ہے، تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔